جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارے اس پروگرام میں بطور خاص مفتی حسان صاحب وہ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ سردی کے لباس جب آدمی پہنتا ہے تو اس میں بسا اوقات اس چیز کا امتیاز کچھ ختم سا کر دیا جاتا ہے کہ بعض جیکٹیں یا سویٹر گھر کے ماحول کے اندر یا گھر میں رہتے ہوئے جو بھی ہاتھ میں آئے اس کو لیڈیز کے حوالے سے بطور خاص یہ پوچھنا چاہوں گا، یا دونوں اعتبار سے آپ بتا دیں کہ مرد وہ ایسا لباس کہ جو عورتوں والا لباس ہے، اور اسی طرح عورتیں وہ ایسے لباس جو مردانہ لباس ہے۔ عام طور پر تو یہ ممانعت کی جاتی ہے، لیکن جو سویٹر، جرسیاں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان پر بھی یہی حکم رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور صاف حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ بعض میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں پر لعنت فرماتا ہے کہ جو عورتوں سے مشابہت کرنے والے ہیں، اور ان عورتوں پر کہ جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں، ان تمام پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ اور بالخصوص بعض روایتوں کے اندر، جیسے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہو اللہ کی کہ جو عورتوں کے لباس پہنتے ہیں، اور ان عورتوں پر کہ جو مردوں کے لباس پہنتی ہیں۔ تو یہاں پر صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ مرد و عورت کو دونوں کے ایک دوسرے کے طرز کے، ایک دوسرے کے انداز کے جو ان کے لیے خاص ہیں، ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا، اور ایسوں پر لعنت آئی ہے۔ تو یہ ناجائز و گناہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ مردانہ سویٹر پہنے، یعنی مردانہ طرز کا سیا ہوا، اس انداز کا بنا ہوا کہ جو مرد کے ساتھ خاص ہے وہ عورت پہنے، اور ایسا مرد کہ جو عورتوں کے انداز کے کپڑے پہنے یا سویٹر پہنے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کے اس نے گھر میں ویسا سویٹر پہن لیا، تو گھر کے اندر بھی اس طرح کا سویٹر پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ضمناً عرض کرتا چلوں، اور سوال یہ ہے کہ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی خاص متعین نہیں ہوتا، بعض کپڑے بھی اس طرح کی بس اوقات آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے خاص متعین نہیں ہے، اور یہ سوال چپلوں کے حوالے سے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہر طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے بعض شوز ہوتے ہیں کہ وہ مرد بھی اسی طرح کے استعمال کر لے ہوتے ہیں، خواتین بھی ایسے ہی پہن لیتے ہیں، تو یہ جن میں متعین نہ ہو وہ کیا کریں؟ دیکھیں، ہم نے جو جواب دیا نا، تو جواب میں یہ خاص طور پہ عرض کیا کہ جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں وہ عورت کا پہننا، اور جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ مردوں کا پہننا، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا اگر کامن ہے، دونوں کے درمیان یوز ہوتے ہیں، یعنی مرد بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی ویسا پہنتی ہیں، کسی ایک کا خاص وہ لباس نہیں کہلاتا، کسی ایک کے خاص وہ جوتے نہیں کہلاتے، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو پہنے گا وہ اپنے ہی طرز کے جوتے پہننا کہلائے گا، ایک دوسرے کی مشابہت نہیں کہلائے گی۔ تو لہذا ایسے جوتے اور ایسے سویٹر وغیرہ کہ جو دونوں میں مشترک ہیں، دونوں پہنتے ہیں اس طرز کے، اور کسی ایک کی
وہ خاص طور پر نسبت نہیں کی جاتی کی طرف، تو ایسے لباس کو پہننا یہ دونوں کے لیے جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ منشن کے ناظرین، آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالز موجود ہیں۔ آئیے پہلے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نابالغ بچے اور ایک بالغہ عورت کا جنازہ آ جائے تو پہلے لڑکے کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا عورت کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اس کو مختلف جہتوں سے ہم اسی پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ دو جنازے، پہلی بات تو یہ کہ دو جنازے ایک ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر بالکل بڑی میتیں ہیں جو بالغ ہوتی ہیں تو اب اس میں تو ظاہر دعا بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ یہ جو سوال ہے کہ نابالغ بچہ ہے ایک اور ایک بالغ، تو ایسی صورتحال میں اگر آگے پیچھے کر کے پڑھیں تو وہ کیا ہے، اور اگر ایک ساتھ بھی پڑھیں تو پھر کیا دعاؤں کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ دعائیں الگ الگ ہی پڑھنی ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں کا جو جنازہ ہے وہ ایک ساتھ پڑھا جائے، چاہے وہ دونوں بالغ ہوں چاہے دونوں نابالغ ہوں، یا ایک بالغ ایک نابالغ ہو، تو اس میں دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ دو سے زائد جنازے بھی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے۔ اور جب ایک ہی ساتھ سب کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں تو اس میں پہلے بالغ کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد جو نابالغ یا نابالغہ کی دعا ہے اسے پڑھا جائے گا۔ اچھا، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس میں جب یہ ترتیب یہ پوچھی گئی، اگر ایک ساتھ ہی پڑھنا ہو تو بچہ بھی ہے اور بالغ بھی ہے، تو میت کو رکھنے کی بھی کوئی ترتیب ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کی میت کو پہلے رکھا جائے گا، اور عورت جو ہے اس کی میت کو مؤخر رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ترتیب ہے، اور ایک وہ جو دوسری اس کے بعد والی، یعنی یوں لمبائی کے اندر رکھی جا سکتی ہیں، یعنی اس طرح بھی رکھی جا سکتی ہیں اور سیدھی بھی رکھی جا سکتی ہیں، دونوں چیزیں درست ہیں۔ کیونکہ بعد وقت میں اس لیے بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ اب فنائے مسجد میں جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اب تو جہاں جنازہ رکھا ہوا اب اس کے آگے مختلف میتیں وہ رکھتے ہیں، تو وہاں اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو متعدد جنازے کی نماز اگر بالفرض 2 میتیں ہیں 3 میتیں ہیں، ان کو ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہیں، ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ پڑھ لی جائے، اور اگر ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اور ان میں پھر مرد کو وہ امام کے سامنے، جہاں امام کھڑا ہو اس کے سامنے مرد والی میت رکھی جائے، اگر بالفرض دوسری خواتین ہیں تو اب ان کی پائنتی کی طرف اور اس طرف آگے بڑھاتے ہوئے اس طرف بھی رکھی جا سکتی ہیں، اور سرہانے کی طرف بھی ان میتوں کو بہرحال وہ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک ساتھ بھی وہ جنازے کی نماز اس طرح ادا ہو سکتی ہے۔ ایک سوال ادھر میسیج کے ذریعے آیا، یہ پینشن وغیرہ کے جو پیسے ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ایک تو ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، ایک پینشن ہوتی ہے خاص، یہ بیوی کا ہوتا ہے یا یہ دیگر ورثہ بھی اس میں؟ دیکھیں، جو ریٹائرمنٹ پہ پیسے ملتے ہیں اس میں ایک رقم تو وہ ہوتی ہے کہ جو مرد کی اپنی ہوتی ہے، یعنی اس کا فنڈ جمع ہوتا جاتا ہے اور اس کے اوپر اسے رقم ملتی ہے، وہ مرد کی ہی ہوتی ہے۔ تو ایسی رقم تو ظاہر ہے کہ جو مال وراثت ہے اس میں جائے گا، یعنی شوہر کا جو مال ہے اس کے اندر وہ کاؤنٹ ہوگا اور سب کو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور پینشن وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص عام طور پہ جو مختلف ادارے ہیں وہ بیوی کے نام پر دیتے ہیں، اور بیوی نہ ہو تو جو بالغ لڑکیاں ہیں اس کی، یہ بچیاں ہیں اس کی، اور ان کی شادی نہیں ہوئی تو عام طور پہ ان کے نام پر یہ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر جس طرح کا عرف و رواج ہوگا پینشن کے حوالے سے اس کا حکم وہ ہوگا، اور جو مرد کی اپنی ذاتی رقم ہے، چاہے اس کی سیلری سے کاٹی گئی ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، تو وہ اس کی مال وراثت کے اندر شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور بقیہ جس کے لیے حکومت کہے اور جی، جو ادارے کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے مسائل مدنی چینل کے ناظرین اگر کبھی ایسے درپیش بھی ہوں تو ان کے لیے یہ کوشش کیا کریں کہ ڈائریکٹ براہ راست دارالافتاء میں اگر آپ رابطہ کریں گے تو کئی چیزوں میں سوالات جوابات کچھ پوچھنی ہوتی چیزیں، اور پھر ظاہر ان میں بہت سے، یہ اہم بات ہے کہ جو میت کی ملکیت میں ہوگا ترکہ وراثت اسی میں جاری ہوگا، جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے ادارے کی طرف سے اس کو بطور صلہ کے ملنا ہے، ادارے کی طرف سے بطور انعام ملنا ہے، تو پھر ان کے احکامات وہ جدا ہو گئے۔ حضرت یہاں پہ یہ بھی جی پی فنڈ وغیرہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں عام طور پہ ہم زکوٰۃ کے بھی مسائل آتے ہیں اور یہ دیگر، تو یہ اس کی ملکیت میں رہے گا؟ یہ اس کے بالکل اس کی ملکیت میں ہوتا ہے یہ، یعنی یہ جو رقم کٹتی ہے جے پی فنڈ کے اندر یہ اسی کی
رقم ہوتی ہے اور پھر اس کی رقم کے اوپر جو ہے وہ ادارہ یا جو حکومت ہے وہ اتنی رقم دیتی ہے مزید، وہ کسی خاص فرد کے نام نہیں ہوتی، وہ اسی کی ملکیت میں آتی ہے، تو وہ وراثت کے اندر تقسیم کاری ہوگی اس کی۔ ہاں اس کے اوپر ایک تو ہوتا ہے کہ ادارے کی طرف سے رقم ملتی ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن بعض اوقات اس کو رکھا جاتا ہے بینک کے اندر اور پھر اس کے اوپر نفع ملتا ہے جو سود ہوتا ہے، وہ لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لینا جائز نہیں، تو اب اس رقم کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ وہ رقم تو ظاہر ہے کہ یا تو ادارے کو واپس کی جائے گی، یہ بہتر ہے کہ مالک تک پہنچائی جائے، ورنہ وہ رقم جو ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو مالک تو ہے نہیں، ویسے سودی رقم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس سے سود لیا ہے نعوذ باللہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لوٹانا ہوتا ہے، اور یعنی اس کو دے دیں یا کسی شرعی فقیر کو صدقہ کر دیں، اس کو دینا بہتر ہے، شرعی فقیر کو دیں گے تو بھی جائز ہے، لیکن اب چونکہ یہاں پہ دینے والی کوئی جگہ نہیں ہے تو اگر یہ کسی شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں گے تو اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ پتہ کرنا یہ ہے کہ کیا عورت قبرستان پہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میں ایک معلومات مجھے چاہیے تھی یہ کہ ہم جو قرآن پاک کی ایپ ہے اس کو موبائل میں رکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم موبائل سے تو ہم بعض دفعہ جوش بھی بول دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسی جگہ لے جاتے ہیں کچھ واش روم میں بھی، تو ہم اس میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ موبائل میں ہم رکھ سکتے ہیں، ساتھ یہ بھی ہے کہ وضو نہ ہو تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں جب ٹائم ملے تو۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کی ایپ یہ موبائل کے اندر رکھنا، اور ایک سوال تک قبرستان میں چاہوں گا، پہلے قبرستان والے کا مختصر جواب دے دیں۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا ہمارے فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ منع ہے، یعنی وہ جا نہیں سکتی، ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ قبرستان عام قبرستان ہو یا اولیاء اللہ کے مزارات ہوں، ان پر جانے کی عورت کو اجازت نہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کے، آپ کے مبارک مزار کے، کہ وہاں پر جب کوئی حج یا عمرے کے لیے جائے گا تو وہ قریب بواجب ہے، سنت موقدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو روضہ مبارکہ ہے اس پر حاضری دے، اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے اس کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال، قرآن پاک کی ایپ موبائل کے اندر یہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کی موبائل ایپ اس کے اندر ہے اور یہ بند پڑا ہوا ہے، کوئی اس کے پر جو ہے وہ قرآن پاک شو نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے کہ ادب کے وہ احکام تو اس میں سرے سے ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو سامنے موجود ہے اس صورت میں ہوتے ہیں، تو اس کو رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو چھونے تک کا جہاں معاملہ ہے کہ جب قرآن پاک اسکرین پر شو ہو رہا ہو تو اس کو چھونا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہاں بہتر یہ ہے کہ اس اسکرین کو بے وضو نہ چھوا جائے، آپ کا وضو ہے تو ہی اس کو چھوئیں۔ اور جہاں تک رہا آپ کا یہ کہنا کہ اب اس موبائل کے ذریعے آپ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور دوسری باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو دیکھیں ایپ ہو یا نہ ہو موبائل کے اندر، صحیح، جھوٹ جھوٹ ہے، گناہ گناہ ہے، تو وہ چاہے آپ کے موبائل کے اندر ہو یا نہ ہو، جھوٹ بولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور جھوٹ نعوذ باللہ بولتے ہیں تو اس سے توبہ کرنا ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے ایپ کو موبائل کے اندر رکھنا یہ ناجائز نہیں ہو جائے گا، رکھنا بہرحال جائز ہوگا۔ یہ بڑا آپ جس بات کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں اور یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، ایک یہ ہے اس طرح کا، کسی کو سر پہ ٹوپی رکھ لو، بولے نہیں مارکیٹ میں پتہ نہیں طرح طرح کے کام ہو جاتے ہیں، کیا کام ہو وہ یہی آخر میں بولیں گے کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے، کبھی یہ، اس لیے ہم سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، یہی بات داڑھی کی طرف آ جاتی ہے، یہی بات نماز کی طرف بھی بعض اوقات، تو کیا ایسا نہیں کہ یہ شیطانی خیالات ہی کئی لوگوں کو ایسے ہوں کہ وہ نیکی سے روکنے کے لیے کہ آپ گناہ کی طرف اس کو لگائے رکھنا ہے اور وہ نیکی سے بھی اس کو روکنا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ڈال دی کہ تمہیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تم یہ گناہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ اس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ یہ نیکی سے روکنے کا ایک شیطان کا جو ہے وہ جھانسا ہے کہ وہ برے کاموں کے، یعنی اب برے کام کے اندر پڑو گے اس لیے نیکی کے کام سے روک دیتا ہے، جی جی، تو یہ تو طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے اس پر لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو یہ ریاکاری ہے، لیکن کسی کو دکھانے کا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ عمل کروں گا تو یہ دکھاوا ہو جائے گا، تو کیا وہ اس عمل کو چھوڑ دے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کا چھوڑنا بھی غلط ہے، یہ بھی اسی کی قسم میں سے آتا ہے کہ اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ کام کر گزرے اور خود کوشش کرے کہ اس کے دل کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ ہمارے اسلاف یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے عرصے تک نیک عمل اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے کیا، یعنی کرتے رہے
ان کی عاجزی تھی کہ ابتدا میں ہمیں اخلاص نصیب نہیں ہو رہا لیکن انتہا کے اندر اخلاص نصیب ہو جاتا تھا. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ اچھا جال دکھا کر، بھلائی دکھا کر جو ہے وہ برائی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھائی کے کاموں کو اس لیے چھوڑ دیں کہ آپ برائی کے اندر پڑ جائیں گے. آپ یہ سوچ بنائیں کہ میں اچھائی اختیار کروں گا، سر پہ ٹوپی رکھوں گا یا داڑھی رکھوں گا تو اب اس کی برکت سے میں گناہ سے بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اصل جو راہ راستے وہ یہ ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ میں دھوکہ دہی نعوذ باللہ کروں گا اس لیے میں امامہ اتار دوں، میں ٹوپی اتار دوں، میں داڑھی نہ رکھوں. یہ تو آپ ڈبل گناہ کے اندر پڑ رہے ہیں. یہ گناہ الگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ذریعے اگلا گناہ آپ الگ کریں گے. تو شرعاً اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں. نہیں رکھیں گے تو داڑھی نہ رکھنے کا گناہ تو اپنی جگہ ملے گا، لیکن آگے جو آپ غلط کام کریں گے اس کا گناہ الگ ملے گا آپ کو. نماز نہیں پڑھتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو اس کا گناہ آپ کو الگ ملے گا، اور پھر اگلا جو برا کام کریں گے اس کا گناہ آپ کو الگ ملے گا. یہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کام آپ کے تھوڑی درست ہو جائیں گے، وہ کام پھر بھی اپنی جگہ پر غلط ہی رہیں گے. تو ان کو چھوڑنا تو آپ پر ویسے ہی لازم ہے. اور نماز تو وہ پیاری چیز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو نماز کا تو ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ادا کرے، اس کے فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو یہ نماز تو ہمیں برائی سے روکنے والی ہے. ماشاءاللہ. تو اس طرح کا بالکل بھی ذہن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بطور خاص قصدن آج اس بات کو سوال آیا تو یہ ساتھ یہ قصدن سوال اس لیے ملا لیا کہ کچھ ایسے ملتے بھی ہیں بعض اوقات وہ یہ اظہار بھی کر دیتے ہیں. ایک نماز پڑھ رہے تھے اب وہ بھی نہیں پڑھ رہے. کیا ہوا کہ بھئی وہ 3-4 تو ویسے ہی نہیں پڑھ پا رہے تھے تو بس ذہن میں یہ آیا کہ ایک کا پھر کیا فائدہ ملے گا. تو وہ 3-4 نہیں پڑھ رہے تھے تو اس کے آلریڈی پہلے سے ہی گناہ مل لیتے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. لیکن گناہ کرنے کے لیے مزید نیکی والے کام یا وہ جو فرائض واجبات والے کام ہیں ان کو ترک کرنے کی ہرگز نہ شرعاً اجازت ملے گی اور نہ ایسا کرنا چاہیے. یہ تو اپنا ہاتھ ہی گویا کہ شیطان کو پکڑانا ہے اور وہ پھر اس کو نافرمانی کے کاموں کی طرف مزید لگا لیتا ہے. ایک سوال ہے، یہ میسیج کے ذریعے پوچھا گیا سوال کہ مسجد کے اندر جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے گھر میں جلانے کے لیے یہ اس میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. اصل میں اول تو مسجد کے اندر جو درخت ہے اگر خود سے لگایا ہے کسی نے تو یہ لگانا بھی درست نہیں ہے. مسجد میں صرف اس صورت کے اندر درخت لگایا جا سکتا ہے جبکہ مسجد کی بقا اس کے ذریعے ہو. نہیں مسجد کے اندر ایسی نمی آ گئی ہے کہ اب درخت نہیں لگائیں گے کہ جو اس کی نمی کو چوس سکے تو اس صورت میں لگا سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ تو مسجد میں یہ درخت لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. خود بخود اگ آیا مسجد کے اندر درخت تو اب اس کے جو پھل لکڑی وغیرہ ہیں جیسے پھل آ رہے ہیں تو پھل کا حکم یہ ہے کہ اس کو بیچ کر مسجد کے اندر صرف کیا جائے گا. لکڑی اتنی اس کی بڑھ گئی آگے کی طرف کہ جو تکلیف کا سبب بن رہی ہے اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا تو اب اس کو کاٹا جائے گا تو مسجد کے اندر اس کو صرف کیا جائے گا، یعنی اس کو بیچ کے مسجد کے اخراجات میں اس کو شامل کیا جائے گا. یہ اجازت نہیں ہے کہ مسجد سے جو چاہے لکڑیاں کاٹ کے لے جائے یا پھل ہیں تو پھل لے جائے. نہ امام صاحب بھی نہیں لے سکتے، مؤذن صاحب بھی نہیں لے سکتے، کمیٹی بھی نہیں لے سکتی. یہ مسجد کے اوپر ہی خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ داڑھ کے اندر یہ جو بھرائی وغیرہ کرائی جاتی ہے، فیلنگ وغیرہ کروائیں تو کوئی مذائقہ ہے اس میں؟ نہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر. تو اور عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آ جاتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر کچھ ایسی بھرائی ہو چکی ہے اب غسل کے یا کلی کے مسئلے مسائل اور اس طور پر وہ اس کو شاید سوچتے ہیں. جی اصل میں جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اب اس کو نکالنا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا. یہ وہ بھرائی کر دی جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ دانت کا ایک طرح سے حصہ بن جاتا ہے. اب اس کو آپ آرام سے نکال نہیں سکتے. جب ایسی صورت ہو کہ دانت کے اندر کوئی اس طرح کی چیز جم جائے کہ جس کو نکالنا تکلیف کا سبب بنے گا کہ وہ دانتوں کو ضرر دے گا تو پھر وضو میں تو سنت کی ادائیگی اسی کے ذریعے ہو جائے گی کہ آپ نے کلی کی اور اس میں پانی آپ کا گھومتا رہا، پورے منہ میں آپ نے پانی پھیلا لیا اچھی طریقے سے جو کلی کرنے کا طریقہ کار ہے تو سنت ادا ہو گئی. اور غسل میں بھی آپ کا فرض اس سے ادا ہو جائے گا. اس کو نکالنا کہ وہ جو چونا مسالہ وغیرہ بھرا ہوا ہے اس کو آپ نکالیں پانی ڈالیں. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ تکلیف کا سبب بنے گا اور جس کے لیے بھرائی کروائی تھی وہ دوبارہ ہو بھی نہیں سکے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی. اور میرا خیال ہے اس سے وہ جو مصنوعی بال وغیرہ لگاتے ہیں ان کا بھی مسئلہ کچھ اس طرح کا کہ اس میں کچھ فرق ہے. دیکھیں جو یہ ہوتے دو طرح کے ہیں. یہ تھوڑی سی وگ لگاتے ہیں جو سر پر اس میں چند صورتیں ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ وگ کوئی دوسرے بال لگائے جاتے ہیں
تو اس میں اگر خنزیر کے بال ہیں یا انسانی بال ہیں، چاہے وہ اپنے ہی بال ہوں، ان کو تو سر پر لگانا ناجائز و حرام ہے، وہ تو نہیں لگا سکتے۔ نہ خنزیر کے بال لگائے جا سکتے ہیں، نہ انسانی بال لگائے جا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں یا چاہے کسی اور کے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی اور حصے سے بال لے کے جو ہے وہ اپنے سر پہ لگوائے جاتے ہیں، جس سے پھر وہ بال کی نشو و نما ہوتی ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، دوسرے کوئی آرٹیفیشل بال ہیں، کسی اور جانور کے بال ہیں، وہ سر پر لگا رہے ہیں تو اس کا لگانا یہ جائز ہے۔ البتہ اب اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے جو وگ ہوتی ہے، وہ اسے آرام سے اتار لیا جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے آرام سے مسا بھی کیا جا سکتا ہے اور پانی بھی اس میں بہایا جا سکتا ہے۔ تو جو اس طرح کی وگ ہوگی کہ جس کو آسانی سے اتار لیا جائے، دوبارہ پہن لیا جائے، تو اس کا تو حکم یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو اسے ہٹا کے مسا کریں گے، اور جب غسل کریں گے تو اسے اتار کر پانی جو ہے اس کے اوپر، یعنی سر کے اوپر بہائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو فٹ ہو جاتی ہے، بالکل اس کو چپکا دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے سر کے ساتھ، اب اس کو اکھیڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو بال ہوتے ہیں کہ جو سر کے اندر پیوند کاری اس کی کر دی گئی، بعض اوقات آپریشن کے ذریعے کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ان کو اکھڑوانا ممکن نہیں ہے، یا اکھڑویں گے تو سارا نقصان ہی ہو جائے گا، دوبارہ ظاہر سی باتیں لگ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ایسے بالوں کا حکم یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ہی مسا ہو جائے گا، اور سر دھوئیں گے غسل کے اندر تو سر بھی اس میں فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بال جو پیوند کاری کے ذریعے باقاعدہ پیوست کیے جاتے ہیں وہ پھر اصل کی صورت اختیار کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کیا ہوگا معاملہ، لیکن شرعی اور فقہی احکامات کے اندر ان میں بہت کچھ ایسے ڈیٹیل بھی ہوتی ہے، باریکیاں بھی ہوتی ہیں، جب تک خالص طور پر، خاص طور پر آدمی توجہ نہ کرے اور علماء دین سے اگر مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ سے کئی ایسے شرعی مسائل ہوں گے کہ جب رہنمائی ملتی ہے تو پھر تسلی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اب دیکھیے، اب یہ وگ والا مسئلہ بیان کیا، اب اگر ایسے ہی کوئی وہ جو وگ لگائی جاتی ہے جو آرام سے اتر بھی جاتی ہے، اور یا جس کے لیے باقاعدہ وہ پیوست نہیں ہوتے، پیوند کاری کا ذریعہ جو ہے نا وہ بالوں کا نہیں ہوتا، تو وہاں پہ غسل بھی فرض ادا نہ ہو، مسح ادا نہ ہو، تو اس سے کتنا ہماری نمازوں پہ اثر پڑے، ہماری عبادات پہ اثر پڑے۔ تو جب اصل طہارت ہی درست نہیں ہوئی تو پھر آگے نماز اور عبادت والا معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہ نہ سوچا کریں کہ مسئلہ پوچھیں گے شاید کسی مشکل میں آ جائیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا کوئی آسن انداز، کوئی دوسرا حل، کوئی راستہ بتا دیا جائے، اور ہوتا ہی ایسا ہے الحمدللہ۔ دارالفتہ سنت میں جو کال بھی کرتے ہیں، آپ اسکرین پر نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نمبر اپنے پاس سیو رکھیں۔ روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، دوپہر یہاں پر 1 سے 2 بجے یہ وقفہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان بقیہ 5 گھنٹوں میں آپ شرعی مسائل کے لیے آپ ان پر کالز کر سکتے ہیں۔ مسائل آپ براہ راست دارالفتہ میں آپ کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جن شہروں میں دارالفتہ موجود ہیں، الحمدللہ کراچی شہر میں 5 دارالفتہ اہل سنت ہیں، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں دارالفتہ اہل سنت ہے، راولپنڈی ہے، سرگودا میں ہے۔ تو جن جن شہروں میں ہے تو آپ بھی اور اس کے ارد گرد قریب رہنے والے براہ راست بھی دارالفتہ میں جایا کریں، تو انشاءاللہ اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو آسان انداز سے ہم سمجھنے میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جب سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ مزید کچھ سوالات آپ کے لیے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی دوست کسی دوست کی دکان سے کوئی چیز لینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رہنے دو، لے جاؤ، تو یہ اس کے لیے سامان لینا کیا جائز ہے، یہ حرام ہے یا حلال؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید؟ سید کلیم اللہ لیا سٹی سے بات کر رہا ہوں حضور، میں تونسا شریف کا رہنے والا ہوں، اب میں شفٹ ہو گیا ہوں لیا، لیکن میرا کاروبار ابھی بھی تونسا شریف میں ہے، ہر دوسرے دن مجھے جانا ہوتا ہے وہاں۔ اب میرے بچے رہتے ہیں لیا میں کاروبار کے حوالے سے جاتا ہوں تونسا میں۔ اب رستے میں نمازوں کا جو ٹائم ہو جاتا ہے، یہ سفر 102 کلومیٹر ہے تقریباً، تو یہ نمازیں میں جب پڑھوں گا، کیا سفری نمازیں پڑھوں گا یا میں پوری نماز لیا میں پڑھوں، تونسا میں مجھے پوری نماز پڑھوں؟ اس کی لیے رہنمائی فرما دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دوست کی دکان پہ چیز لینے گیا، رہنے دو، لے جاؤ بھائی، تو یہ حلال اس کے لیے استعمال رہے گا، حرام ہوگا؟ دیکھیں، اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ عافیت اس کے اندر ہے کہ آپ جو چیز لینے جا رہے ہیں اس کے زبردستی پیسے دے دیں۔ اصل میں بعض اوقات تو وہ فقط تکلف کے طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار دوست ہے، اب اس سے پیسے کیسے لوں، حالانکہ لینے ہوتے ہیں اس کو، اچھا، ضرورت ہوتی ہے اس کی، تو اب اس کو دے دیں، کیونکہ ایک تو تکلف کے طور پر۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر یہ چیز لے کر آیا، اپنے دوست سے کپڑا لے کر آیا، اور وہ کپڑا مثال کے طور پر 1000 روپے کا تھا۔
اب اس کی دکان ہے کسی اور چیز کی، اس کی مثال کے طور پر جو الیکٹرانکس آئٹم ہوتے ہیں اس کی دکان ہے 4-5 ہزار کی، تو اب یہ اس کا دوست اس کے پاس آیا کہ مجھے جو ہے وہ فلاں چیز چاہیے. اب اس کو شرم آئے گی کہ یار اس دن میں گیا تھا، میرے کو کپڑے کا پیس لینا تھا، اس نے دے دیا اور پیسے نہیں لیے. اب یہ میری دکان پہ آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے تو میں اس سے کیسے پیسے لوں؟ حالانکہ اس کے دل کے اندر بات ہو رہی ہوگی یار وہ 1000 روپے کا تھا، یہ 5000 روپے کا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس لیے عافیت اسی کے اندر ہے، بہتری اسی کے اندر ہے کہ پیسے اس کو دے دیا کرے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بے تکلف دوست ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اہل محبت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ نہیں لیتے. تو اگر وہ اس کے اوپر کوئی بار نہیں پڑ رہا، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑ رہا، ایسی ہلکی پھلکی چیز ہے کہ وہ دے رہا ہے تو پھر آپ لے لیں. اور بھاری بھرکم چیز بھی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ اس کو گرا نہیں گزر رہا اور یہ فقط دکھاوے کے طور پر یا تکلف کے طور پر نہیں کہہ رہا، تو لینا تو آپ کا درست ہو جائے گا، لیکن عافیت اسی کے اندر ہے کہ پیسے ادا کر دیے جائیں. پیسے ادا کر دیے. اور اگر کبھی کسی نے چھوڑ بھی دیے ہوں اور چیز ایسی ہو یا تکلف جیسے آپ نے کہا، تو اب سامنے والے نے بھی کہا چیز 200-400 روپے کی ہے تو ٹھیک ہے بھی اتنا، لیکن اب اس کو اس کی دکان پہ جانا پڑ گیا، تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کہ اس کے پاس 5-5 ہزار کا ایک آئٹم ہے، کیا کریں گے؟ یہ نہیں، اس کو بھی یہی چاہیے کہ دیکھیں اصل میں دیتے ہوئے بھی اس کو پھر اپنے دل پر غور کرنا چاہیے. رہنے دے زبان سے بولے لیکن دل کر رہا ہے کہ پیسے لے لیں، تو زبان اور دل یکساں ہونا چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ آپ اس کی دکان پہ جانے کی نیت پہلے سے بنائے بیٹھے ہوں کہ مجھے جانا ہے اور اس کی دکان سے 5000 والی آئٹم اٹھا کر لے کر آنی ہے، اس لیے میں جو نا اس کو 1000 روپے کا کپڑا ٹکا رہا ہوں. تو یہ طریقہ کار تو بالکل غلط ہو جائے گا. تو وہاں آپ بھی جائیں، دینے والا بھی جائے تو اسے چاہیے کہ پیسے پھر دے کر ہی آئے. دونوں کو ایک دوسرے کو تکلف کے اندر، آزمائش کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. ماشاءاللہ، یہی دین کی خوبصورت جو ہے وہ تعلیم ہے. دوسرا سوال ہمارا تونسا شریف سے، اور لیا تونسا، میں سوچ ہی رہا تھا مفتی سجاد صاحب ایک اس کے قریب رہتے ہیں، ان سے میں کلومیٹر پوچھتا اگر وہ یہاں ہوتے، لیکن انہوں نے خود ہی بتا دیے کہ 102 کلومیٹر کا یہ سفر ہے تقریباً. انہوں نے اصل میں کچھ وضاحت نہیں کی کہ یہ تونسا سے لیا جو ہے، تونسا شریف سے لیا منتقل ہو چکے ہیں. جی. تو وہاں پر انہوں نے اپنا گھر بار وغیرہ سب ختم کر دیا اور ہمیشہ کے لیے لیا آ گئے، اور اب کبھی جانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، اس بات کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. کہ اگر تونسا ان کا جیسے انہوں نے بیان کیا وطن اصلی تھا، ٹھیک ہے، اب یہ لیا منتقل ہوئے، فیملی کے ساتھ منتقل ہو گئے، اور اب ان کا مستقل یہاں رہنے کا ارادہ ہے، تونسا شریف جانے کا ارادہ نہیں ہے دوبارہ. روزانہ جاتے ہیں، مطلب وہ تو کام کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب لیا ان کا وطن اصلی ہو گیا. تو لیا کے اندر اب یہ جب بھی ہوں گے تو انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے. لیکن اب یہ جب تونسا شریف جائیں گے اور وہ 102 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ روز تقریباً جانا پڑتا ہے، تو ظاہر 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں. تو اب وہاں جاتے ہوئے راستے میں بھی انہوں نے قصر نماز ادا کرنی ہے، اور وہاں پہنچ کر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز ملتی ہے تو پھر تو پوری پڑھنی ہے، ورنہ ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں ان کو قصر ادا کرنا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، یعنی معیار اسی پہ رہے گا کہ پیچھے لیا کیا تھا ان کا. وہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ لیا ہمارا وطن اصلی ہے یا نہیں، وطن اصلی ہے کہ نہیں، اور پھر اب ترک سکونت وہاں پہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے کس طرح. بہرحال کچھ آپ کو وضاحت بتا دی گئی ہے، لیکن اس سے ان کا تو مسئلہ کافی حل ہو گیا ہوگا ان لوگوں کا کہ جو عام طور پہ اتنی مسافت پہ رہتے ہیں اور وہاں صرف بزنس کے لیے یا صرف نوکری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اصل گھر ان کا پیچھے ہی ہوتا ہے کہ تو وہ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ چاہے جب 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں، چاہے روز جائیں چاہے ہفتے میں ایک دن کے لیے جائیں، تو انہوں نے وہاں پر تو قصر نماز ہی ادا کرنی ہے جو ان کی جاب کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور راستے میں بھی انہوں نے قصر نماز ہی ادا کرنی ہے جب تک کہ اپنے شہر کے اندر نہیں آ جاتے. وہ ہاں امام کے پیچھے پڑھیں گے، وہاں کے مقیم امام کے پیچھے، تو اس صورت میں پوری نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی مزید سوالات؟ پیارے مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عشاء کی 3 وتر نماز میں دعائے قنوت سورہ نہیں آیا تو کیا ربنا آتنا پڑھ سکتے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں. مطلقاً کوئی بھی دعا پڑھنا، دعائے معصورہ یہ واجب ہے، اور جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک والی، یہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ اسے کوشش کر کے جلد سے جلد یاد کر لیں. لیکن جب تک یہ یاد نہیں ہے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اللہم کا اضافہ یہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے. جی مزید سوال؟ سوال یہ ہے کہ بچوں کے جو حقیقے دیتے ہیں ہم، بڑے جانور کا حقیقہ بچوں کے لیے دیتے ہیں، وہ کتنے بچوں کے لیے ہوتا ہے ایک حقیقت؟ جانور، بڑا جانور یعنی کٹا ہو گیا یا پیال ہو گیا،
کٹا بیل، جی کٹا بیل، گائے وغیرہ، اس میں بڑا جانور عقیقے کے طور پہ ہو تو یہ اس میں کتنے عقیقے ہو سکتے ہیں؟ میں اصل میں تھوڑا سا اس سوال کو وہ کر دوں کہ بعض اوقات ایک سوچ ایسی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے کہ عقیقے میں بھی پوری ایک یعنی جان، جیسے بکرا ہے اور جیسے بڑا بیل کر رہے ہیں، جو بھی کٹا وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ پورا جانور ہی ہونا چاہیے اس کی طرف، ایسا ہی ہے کہ اس کے حصے ہو سکتے ہیں؟ عقیقہ ہے جی، اس میں لڑکی کے لیے ایک حصہ ہے اور لڑکے کے 2 حصے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یہ قربان کیے جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یہ قربان کی جائے، یہ بہتر طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر دونوں کی طرف سے 1 بھی کر دیا گیا ہے، لڑکی کی طرف سے 2 کر دیے گئے، تو اس صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اگر بڑے جانور کے اندر کرتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، جس کے اندر شرائط پوری قربانی کی پائی جاتی ہیں، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ 7 بچوں کے اس میں عقیقے کریں، جیسے 7 لڑکے ہیں، 7 کا 1 حصہ کر کے آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عقیقہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 لڑکے اور 1 لڑکی کا حصہ کریں تو بھی ہو جائے گا، 7 لڑکیوں کا عقیقہ کرنا چاہیں تو بھی ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 1 حصے کو آپ 1 کا عقیقہ شمار کر کے 7 بچوں کا اس کے اندر عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری جو ہے وہ بڑا جانور کسی بچے کی طرف سے عقیقے کے اندر قربان کیا جائے۔ اگر بڑے جانور کے اندر 1 حصہ بھی رکھ لیا تو اس صورت میں عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پورا جانور 1 حصے کر دیا۔ اچھا بیٹا ہوگا تو پھر ان کے 2 کر کے 2 کرنا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کیے 1 بھی رکھا تو بھی عقیقہ اس کا ہو جائے گا، عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ سوال یہ، جیسے بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے نا، تو پکار سکتے ہیں؟ جیسے ابھی چھوٹے بچے کو گھر میں سب محمد محمد بولتے ہیں، تو اس لیے پکارا جا سکتا ہے؟ محمد نام رکھنا اور پھر اس کو پکارنا بھی، پکارتے بھی اس کو محمد محمد؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام محمد رکھا اور جس کو پکار رہے ہیں ظاہر ہے اسی کو پکار رہے ہیں محمد۔ اور عرب دنیا کے اندر تو یہ عام ہے، جس کا نام معلوم نہیں ہوتا یا محمد کر کے وہ پکارتے ہیں، مدینہ شریف میں بہت ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ محمد کر کے پکاریں گے۔ تو نام معلوم نہیں ہے تو اسی نام سے پکارتے ہیں، تو یوں پکارنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اہل محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو مشہور غلام تھے ایاز، ان کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو نام سے پکارا کرتے تھے، محمد نام سے۔ ایک دن جو ہے اس کو بلایا تو اس کو بولا ایاز کے بیٹے، ایاز کے بیٹے۔ اچھا، تو ایاز نے کہا کہ کیا کچھ غلطی ہو گئی ہے، آپ نے اس طریقے سے اس کو پکارا؟ تو کہا کہ آج میرا وضو نہیں تھا، تو میں کیسے جو ہے وہ بغیر وضو کے اس نام کو لیتا۔ یہ اہل محبت کا ایک انداز ہے، تو اس لیے امیر اہل سنت جو ترغیب دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ نام محمد رکھا جائے اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام اس کے ساتھ رکھ لیا جائے۔ نام رکھیں گے محمد، آپ کی یہ عادت ہے، محمد نام رکھیں گے اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی پکارنے کے لیے نام دے دیں گے۔ میرا اپنا نام محمد رکھا امیر اہل سنت نے، اور پکارنے کے لیے حسان نام دیا ساتھ کہ حسان رضا پکارا جائے۔ تو اسی طرح امیر اہل سنت جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ نام محمد دیتے ہیں اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اپنا عمل یہی بیان فرمایا کہ اپنے بھتیجے اور بھانجے اس طرح نام محمد رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پکارنے کے لیے کچھ دوسرے نام رکھے ہیں، تاکہ آداب اسم مبارک ان کا بھی جو ہے وہ بھی ملحوظ رہیں۔ لیکن جو آپ نے کہا اگر کوئی پکارا اس میں تو اس میں کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور دارالافتاء اہل سنت سے مربوط رہیں۔ اس پروگرام کو بھی دیکھا کریں، اس کی ترغیب بھی آپ دیا کریں۔ فیس بک پر بھی ہمارا دارالافتاء اہل سنت کا آفیشیل پیج ہے، آپ اس کا بھی وزٹ کیا کریں، اور وہاں بھی یہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دیگر اور بھی جو دارالافتاء اہل سنت سے فتاویٰ جات جاری ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو روزانہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتہ بھی چل جائے گا، اگر آن کریں گے تو فتویٰ بھی تحریری طور پر بھی آتا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی وہاں پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو یوں روزانہ گویا کہ علم دین میں اگر اضافہ ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ بہت سا علم حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔